جب ایران نے قطر اور عراق میں امریکی فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا میزائلوں سے۔ ہاں، تو آج ہم اسی پر بات کریں گے۔ ہمارے پاس جو معلومات ہیں، جو ذرائع ہیں، وہ اس حملے پر، اس کے بعد کیا ہوا، علاقے میں کیا رد عمل آیا اور یہ سب کیوں ہوا، اس پر روشنی ڈالتے ہیں۔ بالکل، اور کوشش یہی ہے کہ ذرا گہرائی میں جا کر دیکھیں، ان واقعات کو سمجھیں کہ اصل نقاط کیا ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آئیے پھر تفصیل میں چلتے ہیں۔ یہ بتائیں کہ پیر کی شام کو مطلب ایگزیکٹلی ہوا کیا تھا؟ ہوا یہ کہ ایران نے شام کے وقت قطر میں جو العدید ایئر بیس ہے نا، جی، جہاں امریکی فوجی ہیں، بالکل، وہاں 6 میزائل داغے، اور صرف وہی نہیں، مغربی عراق میں جو عین الاسد بیس ہے اسے بھی نشانہ بنایا گیا۔ تو 2 جگہوں پر ایک ساتھ؟ جی ہاں، اور یہ اہم اڈے ہیں دونوں۔ اور اس کی ذمہ داری ایران نے قبول کی؟ جی، ایران کے جو پاسداران انقلاب ہیں IRGC، انہوں نے باقاعدہ اس کی تصدیق کی، بلکہ اسے فتح کا اعلان کہا۔ فتح کا اعلان؟ اچھا، کوئی وجہ بتائی انہوں نے؟ ہاں، وجہ یہ بتائی گئی کہ یہ امریکہ نے جو 22 جون کو حملہ کیا تھا ایران کی جوہری تنصیبات پر، فردو، نتنز، اصفہان، ہاں، وہ آپریشن مڈ نائٹ ہیمر کے نام سے جو خبر آئی تھی۔ بالکل وہی، تو یہ اس کا بدلہ تھا ان کے مطابق، ایک طرح سے جواب در جواب والی صورتحال بن گئی۔ صحیح، پہلے امریکہ کا ایکشن، پھر ایران کا ری ایکشن۔ اچھا، قطر میں جب یہ حملہ ہوا تو وہاں کیا صورتحال تھی؟ دوحہ شہر میں کچھ اثر ہوا؟ اطلاعات تو یہی ہیں کہ دوحہ کے آسمان پر میزائل شکن نظام ایکٹیو ہوا۔ اچھا، جی، کچھ میزائلوں کو روکا گیا، تباہ کیا گیا، اور دارالحکومت میں دھماکوں کی آوازیں بھی سنی گئیں، تو ظاہر ہے کچھ ہلچل تو ہوئی ہوگی۔ لیکن ایران نے فوراً یہ بھی کہا کہ بھئی ہمارا نشانہ صرف فوجی اڈا تھا جو آبادی سے باہر ہے، قطر یا وہاں کے لوگ ہدف نہیں تھے۔ لیکن ظاہر ہے قطر کی حکومت کے لیے تو یہ ایک بڑا واقعہ تھا، ان کی سرزمین استعمال ہوئی، ان کا کیا رد عمل تھا؟ قطر نے اس کی بہت سخت مذمت کی، کہا کہ یہ ہماری خود مختاری کی خلاف ورزی ہے، اقوام متحدہ کے چارٹر کے خلاف ہے، اور یہ بھی کہا کہ جواب کا حق رکھتے ہیں۔ لیکن اہم بات یہ کہ قطری وزارت خارجہ نے تصدیق کی کہ کوئی جانی یا مالی نقصان نہیں ہوا۔ یہ تو اہم بات ہے، نقصان نہیں ہوا۔ جی، لگتا ہے کہ اڈے کو پہلے ہی خالی کرا لیا گیا تھا، شاید کشیدگی کو دیکھتے ہوئے اندازہ تھا کہ کچھ ہو سکتا ہے۔ یہ واقعی دلچسپ ہے کہ نقصان نہیں ہوا، اور ایران نے بھی فوراً وضاحت دے دی۔ بالکل، ایران کی جو سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل ہے، انہوں نے باقاعدہ بیان دیا کہ حملہ صرف امریکی اڈے پر تھا، قطر پر نہیں، بلکہ قطر کو تو برادر ملک کہا، اور کہا کہ ان کے عوام کو کوئی خطرہ نہیں اور تعلقات برقرار رکھنا چاہتے ہیں۔ یہ ایک طرح سے آپ کہہ لیں ڈیمیج کنٹرول تھا۔ صحیح۔ اچھا، باقی جو خطے کے ممالک ہیں، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، ان کا کیا موقف رہا؟ ان دونوں نے بھی ایران کے حملے کی شدید مذمت کی اور قطر کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کیا۔ مکمل یکجہتی؟ جی، سعودی عرب نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ وہ قطر کی مدد کے لیے اپنی تمام صلاحیتیں، جو بھی وسائل ہیں، وہ پیش کرنے کو تیار ہیں۔ یہ ایک کافی بڑی سٹیٹمنٹ تھی ماضی کے تعلقات کو دیکھتے ہوئے۔ واقعی۔ تو ان حملوں کے بعد کیا پورے خطے میں الرٹ جیسی صورتحال بن گئی؟ یقیناً، سعودی عرب، کویت، بحرین، ان تینوں ملکوں میں تو فضائی حملے کے سائرن بھی بجے، الرٹ جاری ہوئے۔ او خدایا! جی، اور احتیاطاً ان تینوں نے اپنے ایئر بیس بھی عارضی طور پر بند کر دیے۔ شام میں جو امریکی فوجی اڈا ہے قصرک، وہاں بھی ہائی الرٹ تھا، تو مطلب پورے خطے میں ایک دم سے ٹینشن بہت بڑھ گئی۔ اور عام زندگی پر، سفر وغیرہ پر کیا اثر پڑا؟ بالکل پڑا۔ ٹرکش ایئر لائنز جیسی بڑی ایئر لائن نے بحرین، دمام، دوحہ، دبئی، کویت، ابوظہبی، مسقط، ان سب جگہوں کے لیے پروازیں منسوخ کر دیں۔ ظاہر ہے فضا محفوظ نہ ہو تو؟ بالکل۔ اسی طرح قطر میں جو بھارتی سفارت خانہ ہے، انہوں نے اپنے شہریوں کے لیے ایڈوائزری جاری کی کہ بھئی احتیاط کریں، گھروں میں رہیں۔ تو اگر ہم اس ساری صورتحال کا خلاصہ کریں، امریکہ نے ایران پر حملہ کیا، جواب میں ایران نے قطر اور عراق میں امریکی آڑوں کو نشانہ بنایا۔ جی، قطر نے مذمت کی، مگر نقصان نہیں ہوا کیونکہ اڈا خالی تھا۔ ایران نے قطر کو تسلی دی، سعودی عرب اور امارات نے ایران کی مذمت کی، قطر کی حمایت، اور پورے خطے میں کشیدگی اور الرٹ کی کیفیت پیدا ہو گئی۔
بالکل یہی تصویر بنتی ہے۔ ایک طرف امریکہ ایران کی براہ راست کشیدگی ہے، دوسری طرف علاقائی ممالک کا اپنا رد عمل، اپنی صف بندیاں ہیں۔ صحیح۔ اور تیسری طرف عام زندگی، سفر، یہ سب متاثر ہو رہا ہے۔ یہ پہلے سے جو تناؤ چل رہا تھا اس میں ایک نیا اور آپ کہہ سکتی ہیں خطرناک موڑ ہے۔ یہاں ایک بات بہت غور طلب ہے۔ ایران نے قطر میں امریکی آڑے کو نشانہ بنایا، ٹھیک؟ لیکن ساتھ ہی قطر کو یہ یقین دہانی بھی کرائی کہ آپ ہمارے نشانے پر نہیں ہیں۔ جی، یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ تو یہ جو علاقائی سیاست کی پیچیدگیاں ہیں اور بڑی طاقتوں کی یہ جو پراکسی کشمکش چلتی رہتی ہے، اس کے بارے میں یہ کیا اشارہ دے رہا ہے؟ کیا مستقبل میں ایسے ہی حدود میں رہتے ہوئے حملے ہوں گے، یا یہ کسی بھی وقت قابو سے باہر بھی ہو سکتا ہے؟ یہ سوال اب شاید سب کے ذہن میں ہے۔ بالکل، یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ یہ کشیدگی کس سمت جائے گی۔